بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کشتی سمندر میں رواں دواں تھی۔ کشتی میں 4 دوست سوار تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ شاید یہ چاروں سیر کے لیے نکلے تھے، جبھی تو اتنے خوش تھے۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ نیلے سمندر میں یہ 9 شادی شدہ 2 جوڑے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہنی مون منانے کے لیے ان 2 جوڑوں نے سمندر کو کیوں ترجیح دی تھی؟ شاید یہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر ہنی مون منانا چاہتے تھے اور ایک دوسرے کو صحیح طرح سے جاننے کی کوشش میں تھے۔ غرض صحیح طرح سے نہیں کہہ سکتا تھا میں بھی۔ اکمل جاؤ، اب تم بھی ذرا کشتی چلاؤ نا، ناظر تو تھک گیا ہے بیچارہ۔ اکمل نے اپنی بیوی سعدیہ کی بات سن کر ان کے ساتھ والی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، بیگم آپ نے صحیح کہا، اب مجھے بھی ذرا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کب تک ناظر اور نیلم کشتی چلاتے رہیں گے؟ اکمل اتنا کہہ کر روانہ ہو گیا اور سعدیہ نے جی میں جواب دے کر ایک طرف بیٹھنے میں مصروف ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ہمیں کوئی بندہ لانا چاہیے تھا جو کہ کشتی چلانا جانتا ہو، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ان 4 بندوں کی ذاتی کشتی اب آبادی سے بہت دور نکل چکی تھی۔ اب کشتی سمندر میں رواں دواں تھی۔ اپنی منزل کی جانب کشتی میں ان چاروں نے اپنی ضرورت کی تمام اشیاء اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر ایک دور جزیرے کی جانب رواں دواں تھے۔ اکمل اور ناصر دونوں کزنز تھے اور دوست بھی۔ یہ دونوں بچپن سے ہی یکجان 2 قالب تھے۔ کالج کے زمانے میں ان دونوں کی دوستی سعدیہ اور نیلم سے ہوئی تھی۔ پھر یہ دوستی رفتہ رفتہ محبت اور پھر عشق کے ساتھ پروان چڑھتی گئی۔ یہ عشق کی دوستی 1 سال بعد شادی کے روپ میں آ گئی۔ چنانچہ آج ان چاروں کی شادی کو 5واں دن تھا اور ہنی مون کے لیے ان 9 شادی شدہ جوڑوں نے دور جزیرے میں جانے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ اکمل اور ناصر کا تایا ابو خلیل جبران جوانی کے دور سے ہی ان جزیرے میں آباد تھا۔ وہاں کی راجکماری نے خلیل جبران کو پسند کیا تھا۔ راجکماری مالاوتی اپنے قبیلے کے کسی فرد سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ والدین نے لاڈلی بیٹی کو اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیل جبران سے اس کی شادی کر دی، اور اس طرح خلیل جبران کی شادی کی اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ اکمل اور ناصر کا دادا اور خلیل جبران کے والد اپنے زمانے میں ایک بڑے تاجر تھے۔ ان کا کاروبار بیرون ملکوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن والد نے خلیل جبران کو ساتھ لیے ہوئے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ واپسی پر بہت زور کا طوفان آنے والا تھا۔ جلد ہی جہاز میں لوگوں کو ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ چنانچہ طوفان سے بچنے کے لیے جہاز کا رخ جزیرے کی جانب کر دیا گیا۔ وہاں پر پہنچ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں جنگلی قسم کے لوگ رہتے تھے۔ پہلے تو یہ لوگ گھبرائے، لیکن جنگلی قسم کے لوگوں نے ان جہاز والوں کو خوش آمدید کہا اور جہاز کو محفوظ کر کے ان لوگوں کو بھی محفوظ مقام تک پہنچایا، اور قبیلے کے سردار جہاز کے لوگوں کی اس نے بہت خاطر مدارت کی، بہت ہی زیادہ عزت دی۔ لیکن سردار کی بیٹی کے خلیل جبران کو پہلے ہی نظر میں پسند کر لیا تھا، لہٰذا اس نے باپ سے اپنی پسند کا اظہار کیا، اور پھر سردار نے خلیل جبران کے والد سے بات کی۔ جبران کا والد تو ان لوگوں کا بہت مشکور تھا، ان لوگوں کا دل توڑنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو راضی کیا اور اس طرح سے یہ شادی ہو گئی۔ پھر ان لوگوں نے خلیل جبران کو اپنے گھر اور قبیلے میں ہی رکھ لیا۔ خلیل جبران کو گھر جانے نہ دیا اور ان کے والد سے کہا کہ اگر آپ یہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو بالکل رہ سکتے ہیں، اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں۔ اور جبران کا دل بھی وہاں جزیرے میں لگا۔ باپ نے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر گھر کی راہ لی اور کبھی کبھی ملنے آتا جاتا رہتا۔ پھر جبران کا والد فوت ہو گیا اور ان کے اور بیٹے اور نواسے وغیرہ بھی کبھی کبھی جزیرے کا رخ کرتے۔ جزیرے والے بہت خوش ہوتے تھے اور ان لوگوں نے بعد میں خلیل جبران کو اپنا سردار بنایا تھا، کیونکہ وہ انتہائی ایماندار اور خوش مزاج تھا۔ اب ناصر اور اکمل بھی اپنی بیویوں کے ساتھ 1 سال کے بعد جزیرے کی جانب روانہ تھے۔
اور چاروں بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، لیکن نیلم اور سعدیہ بہت خوش تھی کیونکہ وہاں جانا ان دونوں کا پہلی بار اتفاق تھا۔ ناصر اور اکمل تو پہلے بھی آتے جاتے تھے، لیکن آج 1 سال کے بعد دونوں اپنی محبتوں کے ساتھ جزیرے کی جانب ہنی مون کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں کبھی اکمل اور کبھی ناصر نے کشتی کو چلایا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا، اور اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد کشتی جزیرے کے نزدیک پہنچ گئی۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر چاروں کو دھچکا لگا کیونکہ جزیرے میں پہلے جیسی رونق نہیں تھی۔ گرمی کے موسم میں بھی سبز پودے اور درخت سوکھ چکے تھے، پرندوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ قبیلے کے بہت کم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سب کے چہروں پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ ان چاروں نے کشتی ایک جانب کھڑی کر کے جزیرے پر قدم رکھا۔ اس نے اکمل اور ناصر کو پہچانا اور ان دونوں کو اور بیویوں کو ساتھ لے کر خلیل جبران کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ کچھ راہداریوں کو کراس کر کے اب یہ چاروں خلیل جبران کے کمرے میں حاضر تھے۔ خلیل جبران نے اپنے دونوں بھتیجوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور دونوں کو شادی کی مبارکباد دی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں کی چچی خلیل جبران کی بیوی مالاوتی آئی، وہ بھی بہت خوش ہوئی، مگر جب ان چاروں نے ان میاں بیوی کو بغور دیکھا تو اصل میں وہ کچھ افسردہ سے تھے۔ اکمل نے ہمت کر کے اپنی چچی سے پوچھا کہ آپ لوگ کچھ غمگین ہیں، کیوں، کیا ہوا ہے؟ اکمل کے سوال پر مالاوتی نے کہا کہ ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں، 3 مہینوں سے الجھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ کیوں ہوا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ مالاوتی نے اتنا کہہ کر سامنے رکھا ہوا بھگوان کی جانب دیکھا۔ پھر ناصر نے خلیل جبران سے پوچھا کہ آپ لوگ ایسی کون سی مصیبت میں گرفتار ہیں جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں؟ اگر ہم چاروں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ نیلم اور سعدیہ حیران و پریشان گمسم بیٹھی تھی۔ ناصر کی بات سن کر دونوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور ناصر نے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہے ناصر، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس گرمی کے موسم میں بھی ہمارے خوبصورت جزیرے پر خزاں آ گیا ہے۔ قبیلے کے لوگ بھی پچھلے سال کی نسبت کم ہوئے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی اینجل اور بیٹا عثمان ایک دن جزیرے کے جنگل میں سیر کے لیے گئے تھے۔ بدقسمتی سے جزیرے کے جنگل میں اندیکھی دنیا کے باسی بھی سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اندیکھی دنیا کے سردار کے بیٹے نے میری بیٹی کو پسند کیا اور اس کی بہن نے میرے بیٹے عثمان کو قابو کا شہزادہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار نے جب اپنے دونوں بچوں کو محبت کے جال میں دیکھا تو فوراً میرے پاس آ کر مجھ پر ظاہر ہوا اور اپنے دونوں بچوں کے لیے میرے بچوں کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں اپنے بچوں کو اندیکھے لوگوں کے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا، انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے فوراً انکار کیا۔ مجھے اپنے دونوں بچے جان سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ میرا فیصلہ نفی میں دیکھ کر سردار نے کہا، ہم تمہارے بچوں کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں، چنانچہ تم خوش رہو۔ اس کے بعد وہ دھواں بن کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ سردار کو روک دوں، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا، وہ چلا گیا اور میرے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم قبیلے والوں نے سارا قبیلہ چھان مارا مگر میرے بچے کہیں نہ ملے۔ مجھے امید ہے وہ سردار ضرور اپنے ساتھ انہیں لے کر گئے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر خلیل جبران رونے لگا اور ساتھ مالاوتی بھی رونے لگی۔ ان چاروں کو بھی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ سعدیہ نے خادم سے کہا کہ وہ جلدی پانی لائے۔ خادم نے پانی ہاتھ میں لے کر آیا۔ مالاوتی اور خلیل جبران نے پانی پیا اور پھر خلیل جبران نے کہا، سردار کے جاتے ہی گاؤں کے سارے چھوٹے بچے مر گئے، کچھ بوڑھے لوگ دوسرے دن مر گئے اور ہمیشہ کے لیے ظالم سردار جادوگر نے ہمارے جزیرے پر 1000 رقم کر دی۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو واپس نہیں لا سکے تو آپ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ اتنا کہہ کر خلیل جبران کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اکمل نے کہا، چاچا جی آپ فکر نہ کریں، ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اتنا کہہ کر اکمل نے ایک آہ بھری اور تینوں میں باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد خلیل جبران نے ایک خادم کو بلایا اور وہ چاروں انہیں ان کی کمروں تک پہنچا کر آئے، کیونکہ چاروں بہت تھک چکے تھے۔ صبح سے شام تک کشتی چلا چلا کر سفر کر کے آئے تھے۔ بعد میں چائے وغیرہ ان کی کمروں تک پہنچا دی گئی اور رات کا کھانا بھی ان 2 جوڑوں نے اپنے کمروں میں کھایا۔ اکمل اور سعدیہ نے جزیرے کے معاملے میں باتیں کی اور سو گئے۔ اسی طرح ناصر اور نیلم نے بھی اس عجیب و غریب الجھے حالات پر بات کی اور سو گئے۔ صبح ان چاروں نے تقریباً 9 بجے تک شاور لیا، کپڑے بدلے، مہمانوں کے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں سب نے مل کر ناشتہ کیا اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ معاملات کے سلجھنے کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسی عنوان پر باتیں کرتے رہے۔ سب نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا۔ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، ان لوگوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی۔ آخرکار وہ سب لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں شہر سے ایک بزرگ ہستی کو لانا ہوگا۔
جو ہمارے بچوں کو واپس لانے میں ہمیں کوئی ترکیب یا سراغ بتائے۔ اور پھر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بزرگ ہستی کو لانے کے لیے اکمل، ناصر اور قبیلے کے 1-2 بندے روانہ ہوں گے، اور سعدیہ اور نیلم تب تک کے لیے یہیں رہیں گی جب تک اکمل اور ناصر واپس نہیں آتے۔ سب اسی فیصلے پر خوش تھے۔ کچھ دیر کے بعد اکمل اور ناصر کی ذاتی کشتی میں اکمل، ناصر اور قبیلے کے 2 بندے سوار ہوئے شہر کی جانب چلتے بنے۔ شہر پہنچ کر ان لوگوں کو ایک مسجد سے ایک تنظیم اور ایک بزرگ ہستی مل گئی۔ ناصر نے تمام کہانی انہیں سنائی اور درخواست کی کہ جو انہوں نے قبول کی اور ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ انہیں ساتھ لے کر یہ کشتی پر سوار ہو کر جزیرے کی طرف چل دیے، اور ایک لمبا سفر سمندری کرنے کے بعد وہ جزیرے میں جا اترے۔ یہ لوگ خلیل جبران کی جانب چل پڑے، اور سلام دعا کے بعد خلیل جبران نے بھی ایک بار پھر تمام کہانی انہیں سنا دی۔ ان بزرگ نے کہا کہ مجھے عمل کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ مجھے دیں گے۔ انہوں نے فوراً وہ چیزیں دینے کی حامی بھر لی، کیونکہ خلیل جبران کو عثمان اور اینجر ہر قیمت پر چاہیے تھے۔ پھر شام کے وقت جزیرے کے جنگل میں ایک جھونپڑا سا تیار کیا گیا۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق اس میں ایک جائے نماز، پینے کا شفاف پانی، 4 مسواک، ایک چھڑی اور ایک قرآن مجید حفاظت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ شام کے وقت قبیلے کا سردار خلیل جبران، مالاوتی اور جزیرے کے باشندے واپس اپنے گھروں کو آئے۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق اس نے بھی اور اکمل، ناصر، نیلم اور سعدیہ نے بھی سفید لباس میں ملبوس ہو گئے، اور قرآن پاک کو بزرگ نے اپنے سامنے رکھ لیا، اور چاروں ساتھی بھی ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ سب اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور بزرگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ جب انہوں نے پہلا لفظ یاسین پڑھنا شروع کیا، ان چاروں کو ایک جھٹکا لگا۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب ویرانہ تھا۔ بزرگ بابا کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ویرانے میں چلے گئے۔ وہاں کے درختوں کے پتے سوکھ تھے، جن پر بھوت بلاؤں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ درختوں کے تنے ہڈیوں کے بنے تھے۔ بنجر پہاڑ کے پتھروں پر بھی خوفناک بلاؤں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور یہ چاروں اپنی حقیقی دنیا سے بے نیاز اس خوفناک دنیا میں آ گئے تھے۔ ان چاروں کا دل تھا کہ حلق تک آ گیا تھا۔ چاروں کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اور یہ لوگ پسینے میں شرابور ہو کر اندیکھی اور ویران دنیا میں چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ویرانے کے آگے ایک دریا دکھائی دیا۔ دریا میں پانی کی بجائے خون رواں دواں تھا۔ پتہ نہیں یہ خون تھا یا سرخ پانی، مگر وہ بہت ہی آرام سے چل رہا تھا۔ جب یہ چاروں خوف و ہراس کے عالم میں بستی میں داخل ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ علاقے کے سبھی لوگ خوفناک بلائیں تھیں۔ خادمائیں اور خادم کام کرنے میں مصروف تھے۔ سب لوگ انتہائی خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کسی کی شکل چڑیل کا عکس پیش کر رہی تھی۔ ان چاروں کو دیکھ کر سب بلائیں ان پر متوجہ ہوتی، سب انہی کی طرف آنے لگی۔ دور ہی محل سے ایک گرجدار آواز سنائی دی کہ رکو رکو سب لوگ، یہ ہمارے مہمان ہیں، اور جلد ہی سب لوگ پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ان چاروں پر خوف و ہراس نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادم آ کر ان چاروں کو بادشاہ کے محل میں لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بادشاہ کے محل میں تھے۔ بادشاہ تھا کہ چڑیلوں کا سردار تھا، بہت ہی خوفناک تھا۔ اس نے ان چاروں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کیوں آئے ہو۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے دونوں لڑکی اور لڑکوں کو چھوڑوں گا، مگر ایک شرط پر، وہ یہ کہ جب میں چاہوں ان دونوں کو ایک کے پاس سے بلا سکتا ہوں۔ اگر آپ نے پھر انکار کیا تو میں آپ کے جزیرے کو تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ بولو منظور ہے؟ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ عثمان اور اینجل کو بلائیں، ہم ان سے مشورہ کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں وہاں ان کے پاس آئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور شوہر بھی تھے۔ بیوی اور شوہر بہت ہی بدصورت تھے۔ اینجل اور عثمان ان لوگوں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اکمل نے ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دنیا میں ہی بہت خوش ہیں۔ اگر بابا ہم کو یاد کرتے ہیں تو ہم ان کی خوشی کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا یہ گروپ واپسی کے لیے چل دیا۔ یکدم ان کو بابا کی آواز سنائی دی کہ بچوں اپنے منہ میں مسواک رکھ لو۔ انہوں نے اپنے منہ میں مسواک رکھ لی کہ یکدم اس اندیکھی دنیا میں آگ لگ گئی۔ بابا جی کی آواز پھر سنائی دی کہ چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دو۔ انہوں نے چھڑی قبیلے کی طرف پھینک دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چاروں بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو اپنی دنیا میں تھے، سبھی بہت خوش تھے۔ بابا جی نے جب اینجل اور عثمان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں کہا تھا کہ تم لوگ وہاں بہت خوش تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں بادشاہ سے بہت خوف آتا تھا۔ ہم نے یہ بات جھوٹ کہی تھی، ورنہ اس دنیا میں جتنے ہم لوگ پریشان تھے یہ ہم ہی جانتے تھے۔
उन सब लोगों ने अपना सामान उठाया और कबीले की तरफ चल दिए। जब उन लोगों ने बाहर देखा तो बाहर हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। कबीले के सब अफसुर्दा चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। हलील, जिब्रान और मालावती ने जब अपने बच्चों को जिंदा सलामत देखा तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। सभी बहुत खुश थे। फिर कुछ दिन तक वो लोग वहां जजीरे पर रहे और किश्ती की तरफ चल दिए। कबीले वालों ने बहुत से इनामात से उन्हें नवाजा था। अकमल, सादिया, नासिर और नीलम सोच रहे थे कि हमने अपने हनीमून में एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उन लोगों को अनदेखी मखलूक से निजात दिलवाई है और अपने हनीमून में भरपूर सैर की है और इनामात और तहफ़ भी अपने साथ लाए हैं। उनका ख्याल था कि हमारे ख्याल में सबसे पहला और अजीबो गरीब हनीमून था। और इसी तरह फिर किश्ती नीले समंदर में अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। बुजुर्ग बाबा किश्ती में अपने खुदा की इबादत में मसरूफ रहे थे। उनकी वजह से ये सभी कुछ हुआ था। खुदा ने उनकी मदद से ये काम करवाया था। वो चारों खुशी खुशी अपनी दुनिया में पहुंच गए और फिर घर वालों को तमाम स्टोरी सुनाई, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए।